جی ویلکم بیک. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم خصوصی نشریات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اور کوشش ہے کہ کوئی حل نکالا جائے. اوبیسلی جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی کہ بڑے مسائل ہیں, حل تو نہیں نکلے گا, لیکن اکثر ہم معیشت سے خبر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہماری کوشش تھی کہ ماہرین سے پوچھا جائے کہ ہماری معیشت کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن اسی حوالے سے ایک پیکج بھی ہم نے تیار کیا ہوا ہے. زنیرہ پہلے ذرا وہ پیکج دیکھتے ہیں, پھر ذرا مہمانوں کی طرف چلیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جون کو ختم ہونے والے مالی سال 2022-23 میں 7.7% کا بڑا مالیاتی خسارہ پیچھے چھوڑ کر گئی, جو خام ملکی پیداوار جی ڈی پی کے 7% خسارے کے دعووں سے نمایاں طور پر زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ مالیاتی آپریشنز کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2023 کے دوران مجموعی مالیاتی خسارہ 65.21 کھرب روپے, جی ڈی پی کا 7.7% رہا. جبکہ رواں مالی سال 2024 کا بجٹ جون میں منظور کرتے وقت حکومت نے مجموعی مالیاتی خسارہ 59.4 کھرب روپے, جی ڈی پی کا 7% ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس کے برعکس اعداد و شمار کے درمیان تقریباً 580 ارب روپے کا فرق سامنے آیا ہے. دونوں دستاویزات وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں. اس طرح گزشتہ حکومت نے بنیادی خسارہ جی ڈی پی کا 0.5% ہونے کا دعویٰ کیا تھا, جو مالی سال 2023 کے لیے 421 ارب روپے بنتا ہے. لیکن تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بنیادی خسارہ جی ڈی پی کا 0.8% یا 690 ارب روپے تھا. جہاں صوبائی حکومتوں نے مرکز کے ساتھ کیے گئے اپنے عزم کو پورا نہ کر کے خسارے میں حصہ ڈالا, وہیں خود وفاقی حکومت بڑے مالیاتی خسارے کی ذمہ دار رہی. وفاق نے مالی سال 2023 کے مالیاتی خسارے پر قابو پانے کے لیے مالی سال 2024 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے 459 ارب روپے صوبوں سے حاصل ہونے والے سرپلس کا تخمینہ لگایا, لیکن صوبوں نے صرف 155 ارب روپے فراہم کیے, جس سے تقریباً 304 ارب روپے کا خسارہ ہوا, جبکہ تقریباً 385 ارب روپے کا بقیہ خسارہ وفاقی حکومت کی جانب سے تھا. اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کے آخری مالی سال کے دوران تمام تر مالی بے ضابطگیوں اور عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کے باوجود خسارہ جی ڈی پی کے 7.9% یا 52.6 کھرب روپے رہا, جو موجودہ خسارے سے کچھ زیادہ ہے. پی ٹی آئی حکومت کے آخری مالی سال 2022 میں بنیادی خسارہ جی ڈی پی کا 3.1% یا 20.77 ارب روپے تھا, جو نمایاں طور پر کافی زیادہ تھا. اس سے ایک سال کی مدت میں قرضوں اور سود کی ادائیگی میں 83% کا زبردست اضافہ ظاہر ہوا. مالی سال 2022 میں سود سمیت قرض کی ادائیگی 31.8 کھرب روپے یا جی ڈی پی کا 4.8% رہی, جو مالی سال 2023 میں 58.3 کھرب یا 6.9% تک پہنچ گئی. قرضوں کی یہ صورتحال ریاست کے وجود کو چیلنج کرنے والے سب سے بڑے مسائل کے طور پر سامنے آئی ہے. ایک سال میں 12% اضافے کے ساتھ بڑھتے موجودہ اخراجات میں دفاعی اخراجات کا بھی بڑا حصہ شامل ہے, لیکن مہنگائی کی شرح اور جی ڈی پی تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں, جبکہ مالی سال 2022 میں یہ 2.1% تھا, جو مالی سال 2023 میں 1.9% رہا. یہ تھی وہ ڈیٹیلز, ڈیٹا کمپلیٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھا ہماری ٹیم نے. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کولیگز اسلام آباد سے آسما چودھری اینڈ رؤف کلاسرا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے عتیق میر اور عابد قیوم سلہری صاحب. ویلکم آل آف یو ٹو دس سیگمنٹ. اور آج میں اور اطہر بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور معیشت کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی ایسے اینگلز نکالیں کہ پتہ چلے پرابلم کہاں ہے. میرے خیال میں ہمارے اینگلز تو اب مڑ کے اب ہم تھک گئے ہیں کیونکہ اتنے کلاسرا صاحب کو اور آسما کو نکالنے پڑیں گے اینگلز. تو کلاسرا صاحب اوور ٹو یو. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو ہمارے پروگرام میں صاف کہہ گئی ہے کہ بھئی ہمیں الیکشن نہیں چاہیے, ہمیں پہلے اکانومی ٹھیک کر کے دیں. اپ ٹو یو, آپ اسے کیسے لیتے ہیں؟ میرا خیال یہ بہت بڑا ایک سیڈ کامنٹ ہے ہماری پالیٹکس پہ اور ہمارے پولیٹیشنز پہ, ہماری رولنگ لیڈ پہ, کہ اگر آج کا پاکستان کا بزنس مین جو ہے وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتا, ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ان کی بات کا یقین نہیں کرتا, یا وہ یہ سمجھتا ہے بزنس مین جس نے اس کی اکانومی چلانی ہے, ایکسپورٹ چلانی ہے, لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں یا ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ٹیکس دینا ہے. آج اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے
یا ہماری جمہوریت ہے یا جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں، یا اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد نئے لوگ آتے ہیں یا وہی پرانے یہ لوگ آتے ہیں تو اس کی آ کے اکانومی کو یا ان کے پریسنگ مسائل ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میرے جیسے آپ جیسے جو ہم سارے بیٹھے ہیں سارے جمہوریت چاہتے ہیں ان کے لیے میرا خیال اٹس اے ویری اگین اس کو کیا کہنا چاہیے ڈپریسنگ ایک کامنٹ ہے کہ لوگ جو الیکٹڈ ان پہ وہ زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ جو ہے ہم نے بڑے قریب سے دیکھے، ہم سب نے جتنے بیٹھے ہوئے یہاں پہ انہوں نے جو رولنگ ہماری ایلیٹ رہی ہے کہ جب سے یہ تاجر حضرات، پھر معذرت کے ساتھ اپنے تاجر بھائیوں کو ذرا میں کہہ دوں، پہلے جب یہاں فیوڈلز آتے تھے، جگیردار تھے، زمیندار تھے، آتے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں اپنی زمینیں بیچتے تھے اپنی پاک کے لیے، اپنے تورے کے لیے، علاقے میں ذرا تھوڑی سی پھانپ ہوں چودراہٹ کے لیے وہ سیاست کرتے تھے. تو لوٹ مار اس لیول کی نہیں ہوتی تھی کیونکہ بزنس نہیں تھا ان کا. اپنی زمینیں بیچی، بینکوں سے قرضے لیے اور سیاست کرنے آ گئے کہ چلیں جی نیک نامی ہوگی ہماری چار بندوں میں، کوئی ہمیں سلام ٹھوکے جائیں گے کہ جناب یہ چودھری صاحب آ رہے ہیں، MNA آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا اسپیشلی 80s میں کہ یہ جو جگیردار پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، زمیندار ظالم ہوتے ہیں، تو یہ ترقی نہیں ہونے دیتے، سڑکیں نہیں بننے دیتے، اسکول نہیں بننے دیتے. بالکل ٹھیک باتیں ہوں گی، مان لیا. تو انہوں نے کہ جناب ٹائی کوٹ پہنے ہوئے نئے لوگ جو ہیں نا وہ لے کر آنے چاہیے، شہروں سے آنے چاہیے، اربن ایلیٹ آنے چاہیے، تاجر ہونے چاہیے، بڑے کلین شیو صاف ستھرے لوگ، اگین جن کو انگلش بولنی بالکل ٹھیک آتی ہو. یہ لوگ آئیں گے تو پاکستان کا امیج بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا، اکانومی بھی ٹھیک کر دیں گے. یہ تاجر، بزنس مین، یہ انڈسٹریلسٹ تو جو کراؤڈ لے کر آئے، اگر اب یہ آپ 80s کے بعد دیکھیں تو موسٹلی تو یہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، جن کے اپنے بزنسز تھے، جن کے اپنے کاروبار تھے. انہوں نے حکومتوں کو چلایا، کاروبار کی طرح چلایا کہ ڈیلی پر ہمیں کتنا پروفٹ ہونا چاہیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کون سے اس وقت آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جن کے اپنی صنعتیں نہیں ہیں، جن کے اپنی شوگر ملیں نہیں ہیں، جن کے یہاں پہ اگر ایل کے کارخانے نہیں ہیں، ایون سٹاک میں انہوں نے پیسہ نہیں لگایا. میں نہیں، کوئی 11 سیکٹر ہیں بڑے بڑے، مجھے یاد ہے ڈار صاحب نے کوئی 2013-14 میں لسٹ پیش کی تھی وہاں پہ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات میں کہ یہ وہ کارٹلز ہیں، یہ وہ جو مافیاز ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کر رہے ہیں. ابھی بھی پڑی ہوگی لسٹ وہ وہاں پہ، ہم نے پہلے بھی اس پہ شوز کیے تھے اس وقت. ان 11 میں سے کوئی ایک سیکٹر بتا دیں جس میں ہمارے سیاستدان، ہماری ایلیٹ، ہمارے پولیٹیشنز یا ہماری اس میں آپ کہہ سکتے سول ملٹری بیوروکریسی وغیرہ جو ہے نا، جن کے شیئرز نہیں تھے یا جن کے بزنس نہیں تھے. تو جب ہم کاروباریوں کو لے کر آئے ہیں تو آج پھر کیوں میرے تاجر بھائی وہ تکلیف کر شکایتیں کرتے ہیں؟ ان کی اپنی اکانومی جو ہے، جتنے بزنس مین تھے سب سے زیادہ سپورٹ تو یہ دے رہے تھے شہروں میں بیٹھ کے. ان کا ووٹ بینک تھا، نواز شریف صاحب کا سب سے زیادہ ووٹ بینک جو شہروں سے ملتا تھا، تو انہی لوگوں نے سپورٹ کیا. آج وہ پھر کیوں گلے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا اپنا بزنس ہے وہ آسمان کو چلا گیا ہے. آپ کوئی ایک مجھے بزنس مین بتا دیں جس کا اگر پاور میں ہو اور ان کا کوئی نقصان ہو. اپنی اکانومیز دیکھیں، ایک سے انہوں نے 10-10 11 ملیں لگا لیے. پاکستان سے ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ بہر گئے ہیں، بہر انہوں نے ملیں لگا لیں. کہاں سے پیسہ ہے؟ یہ پاکستان سے پیسہ کمایا ہے. آپ کو اپنے ملک کی اکانومی آپ نیچے لے کر گئے، وہ تباہ ہوتی کہ یہ ان کی اپنی ذاتی فیکٹریاں. یہ میں صرف ان کے میاں صاحب کی نہیں بات کر رہا، آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ان کا کیا کام تھا. مطلب کہ ان لوگوں نے اکراس دا بورڈ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مسائل حل کیے ہیں، عوام کے مسائل حل نہیں کیے. لیکن آسما جو رؤف صاحب نے بات کی ہے نا، بزنس تھا، اٹ واز ناٹ مسائل، وہی نا مسائل نہیں تھے، یہ بزنس تھا. آج حکومت انہوں نے بزنس کی طرح چلائی ہے. اس کے بعد آج وہی بزنس مین شکایتیں کر رہے ہیں کہ جناب کے اچھا بزنس مینوں کو چلے آپ پھر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا اس ملک کی اکانومی کے لیے. میں اسی طرف آتا ہوں، میں آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا. کلاسر صاحب ذرا میں آسما سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں ذرا آسما صاحبہ جس طرح کلاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب وہی لوگ ہیں، وہی لوگ بار بار اقتدار میں آتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے، ایک گروپ آف بزنس مین ہے، کوئی وزیر اعظم آئے وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور شخصیت ہو اس کو بھی جا کے وہ مشورہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتری نہیں آتی. تو یہ پھر آرگیومنٹ تو ٹھیک ہے کلاسرا صاحب کا کہ سیم لوگ ہیں، وہ سیم فارمولا پیش کرتے ہیں، لہٰذا بہتری کوئی نہیں آتی. کیا وہ جا کے اپنی باتیں منوا کے آ جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی باتیں منوا کے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھ لیں 50 بزنس مین جو ان کا ایک گروپ ہے اور پاکستان کو یہ چلا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو، چاہے اسحاق ڈار ہوں، حفیظ پاشا آ جائیں، شوکت ترین آ جائیں، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، نواز شریف کی ہو، زرداری صاحب کی ہو یا چیئرمین PTI، یہ ان کی حکومت ہو، ہر حکومت میں یہ گروپ چھایا ہوتا ہے. اور جب ٹیکس کی بات آتی ہے کہ جی آپ ٹیکس اصلاحات کریں اور آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو اس وقت رونے پیٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جی ہمیں ٹیکس پہ چھوٹ دی جائے، ہماری انڈسٹری کو دی، ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی، ہم تباہ حال ہو جائیں گے، زبوں حالی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ان کی طرف سے سامنے آتی ہیں. لیکن اگر یہ بزنس کمیونٹی، چلے معذرت کے ساتھ کوئی لوگ مائنڈ نہ کریں، اس بات کو دل پہ نہ لیں، ابھی ریسنٹلی آرمی چیف ان سے ملے، انہوں نے بڑی ان کو تجاویز بھی دی ہیں. تو اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی ول ہو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں یہ کارٹلز بنے ہوئے ہیں، ان کی ہر جگہ یہ شوگر پہ چھائے ہیں،
آٹے کا بحران ہے, پاکستان میں دوائیوں کا بحران ہوتا ہے, تو یہ بزنس کمیونٹی ہے, یہی پاکستان کو چلا رہے ہیں, انہی کے سارے بزنس ہے. پاکستان سے 10 سے 15 ملین ڈالر جو ہے افغانستان ڈیلی جا رہے ہیں. یہ ایک رپورٹ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت جمع کرائی گئی ہے ایک حساس ادارے کی جانب سے, یہ فگرز آئے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی کو یہی بزنس مین کنٹرول کر رہے ہیں. تو نواز شریف آتے ہیں, جب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ اپنے لیے انسینٹیوز مانگتے ہیں, اپنے لیے چھوٹ مانگتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو یہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے, آرمی چیف ملیں گے تو یہ ان کو بتائیں گے جی یہ پولیٹیکل جتنی بھی حکومتیں تھیں تباہی کی پاکستان کے ذمہ دار یہی ہیں. تو اگر آپ نے اصلاحات کرنی ہے, صحیح معنوں میں معیشت کو چلانا ہے, تو پھر آپ ان بزنس جو گروپس ہیں, آپ سرمایہ دار ہیں, ان کو تھوڑی سی آپ لگام ڈالیں. سب سے پہلے تو ٹیکس اصلاحات کریں, اتنا جو ان کا بزنس ہے پہلے تو ٹیکس دیں نا, تو پھر آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, بہتر ہوگی. اور اس کے بعد جو ان کے کارٹلز بنے, آپ ان کارٹلز کو توڑنے کی کوشش کریں, تو پاکستان میں آپ اصلاحات کر سکتے ہیں. تو بات تو کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا, آپ نے ڈالر جنہوں نے سٹاک کیے ہوئے تھے, آپ نے ان پر چھاپے مارے, آپ نے کریک ڈاؤن کیا, تو ڈالرز آپ نے پکڑ لیے, آپ کا آہستہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. چینی کے ٹرک افغانستان جا رہے تھے, کس کے یہ ٹرک تھے, وہ آپ نے روکے, آپ نے بارڈر سے پکڑے. تو دیکھیں جب اگر آپ کی ول ہوگی تو پھر چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو یہ اگر رونے پیٹنے چلتے رہے پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے, تو دیکھیں اس سے معیشت نہیں چلے گی. آپ کو کریک ڈاؤن کرنا ہوگا, آپ کو اصلاحات لانی ہوں گی, آپ کو ایک ایجنڈا دینا ہوگا, ریفارمز کرنی ہوں گی, پھر ہم معیشت کو بہتری کی جانب لے جا سکتے ہیں. آلرائٹ, عابد قیوم سلیحری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور عابد صاحب آپ سن رہے ہوں گے, کلاسرا صاحب نے بھی بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے, آسما چودھری ہماری کولیگ ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی تھیں. ہم جو ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی, ان کو کوٹ کریں, وہ بھی یہی کہتی ہیں ٹیکس دا رچ. جو عمراء ہیں ان سے ٹیکس لیں, ان پہ ریفارمز لائیں, بیکاز یہاں پہ ایک بندے کے ملٹیپل بزنسز ہیں اور وہ کارٹیلز بن چکے ہیں whether they like it or not. تو جب ان کو چھیڑیں تو حکومتیں گر جاتی ہیں, تو ہم نے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے؟ دیکھیے زنیرہ, کل اسلام آباد میں ورلڈ بینک نے ایک ریفارم پاکستان کے نام سے 2 روزہ ان کی چل رہی تھی ایک نشست, جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایک اکانومسٹ آئے ہوئے تھے, اسٹیفن ڈرکن. انہوں نے بڑا ایک جامعہ تجزیہ پیش کیا پاکستان اور اس طرح کے باقی ممالک کی اکانومی کا, اور ان کا جو انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کے باقی ممالک میں بھی کرپشن ہے, وہاں پہ بھی نیپوٹزم ہے, وہاں پہ بھی اسی طرح سے کارٹل بنتے ہیں, لیکن ان کا جو سمری تھی وہ پنچ لائن یہ تھی کہ باقی ملکوں میں کم از کم وہ جو سائز آف پائی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سارے وہ جو ہے اپنے اپنے طور پہ اپنے مفادات کی وہ نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں یہ انٹرسٹ گروپس, لیکن اس کے ساتھ معیشت کو حجم کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا عوام کو بھی فائدہ ملے اور ان کو بھی کھانے میں کچھ زیادہ بڑا حصہ مل سکے. تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ آپ کے ملک میں ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ پائی کا سائز جو ہے بڑھنے کے بجائے سکڑ رہا ہے, اور آپ کے جو حصہ لینے والے ہیں ان کی جو بھوک ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں بچتا. تو انہوں نے انڈیا کی مثال دی, بنگلہ دیش کی مثال دی, ویتنام کی مثال دی, انگلینڈ کی مثال دی, اور ان کا جو انگلینڈ میں بھی کرپشن ہوتی ہے, انگلینڈ میں بھی نیپوٹزم ہوتی ہے, وہاں پہ بھی لاس سب کے لیے ایک جیسے نہیں ہے. بورس جانسن کووڈ میں پارٹی کر رہے تھے, باقی لوگ وہ کنفائنڈ تھے, تو وہ ایک بڑا انہوں نے کمپریہنسو انالیسس کر کے جو کنکلوژن دیا, اور وہ اگر میں کلاسرا صاحب اور آسما کی گفتگو کو اس میں سمرائز کروں تو وہ یہی ہے کہ جی جو کچھ معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, معیشت کے ساتھ سیاستدان یہی کرتے ہیں جو ہوتا چلا آ رہا ہے, لیکن جب معیشت کو سیاست کا شکار کر دیا جاتا ہے اور سائز آف پائی کو بڑھانے کی بجائے آپ اس کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہی اشر ہوتا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے اور ورلڈ بینک کے سامنے اور باقی تمام جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کے سامنے جا کے $1 بلین کے لیے صرف یہ کہ ہماری سویلین قیادت کے ہماری عسکری قیادت سے ہمیں پھر ان کو سچویشن میں رکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک نیوکلیئر جو اسٹیٹ ہے اس کے چیف آف آرمی اسٹاف جا کے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل بات کریں, تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا عتیق میر صاحب, اوبیسلی اکانومی کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. ایک چیز جو کامن تھیم آتی ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم ایک نیا ویلن ڈھونڈتے ہیں,
कभी वो विलन होता है जी शुगर माफिया आ गया, कभी कहा जाता है आटा माफिया आ गया। तो क्या ये वाकई ही माफियाज इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई जिसे कह सकते हैं ना बुनियादी कोई मसाइल हैं जमहूरियत के, सॉरी मईशत के, और जमहूरियत के तो हैं ही हैं, वो तो हमें पता ही है मईशत के कोई ऐसे बुनियादी मसाइल हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो हम नहीं देते, और तवज्जो हटाने के लिए हम एक विलन क्रिएट कर देते हैं हर 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद। ये बदकिस्मती है काज़मी साहब हमारे मुल्क की कि ये हमेशा से ये कार्टल्स, ये जिसका भी जिक्र कर रहे थे आप, ये माफियाज जिनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है और फिर आप देखते हैं कि उसका रिजल्ट भी निकलता है, ये हमेशा से मौजूद रहे। और सियासतदानों की ज़रूरत है, सियासतदानों को ऐसे लोग चाहिए। जैसे आप देखें एक IMF के कहने पर एक इंतहाई मौलिक बजट पेश किया जाता है, फिर बहुत सारी आवाज़ें उसकी तारीफ करती हैं, इससे अच्छा बजट हमने नहीं देखा, इससे अच्छा बजट पेश हो ही नहीं सकता था। ये वही कार्टल्स हैं जिसका भी आपने जिक्र किया कि इन्हें करीब रखती हैं हुकूमतें। ये जो सियासतदान है, ये सियासी अमल कारोबार की तरह चल रहा है, कारोबार में सियासत नहीं है। तो ये जब भी अभी देखें 16 माह तक इसी कार्टल्स को, इस माफियाज को, इस बुराई को छूट दी गई कि आप जो चाहें सो करें। अब अचानक ही आर्मी चीफ ने कहा कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, और क्रैकडाउन हुआ। आपने देखा डॉलर नीचे आ गया, चीनी की कीमतें नीचे आई, बहुत सारे मामलात में बेहतरी की शक्ल नजर आई। 16 माह पहले ये मंजूर नजर क्यों थे? 16 माह के बाद ये वाजिबुल एहतसाब क्यों ठहरे? क्यों इनके खिलाफ अचानक क्रैकडाउन हुआ? ये तसलसल चाहिए। जिससे कि एंटीबायोटिक आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि 2 टैबलेट्स के बाद आप 2 दिन का वक्फा दे दें, आपको तसलसल चाहिए। लेकिन बात सारी यही है, मुमलिकतों में ये अब जरूरत बन गए हैं। कोई भी देखें सियासी हुकूमत, जो जमहूरी आप जितने भी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, वो मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारी जमहूरी शक्ल क्या है, हमारे सियासतदानों का विजन क्या है, कौन लाता है, किस तरह आते हैं, आने के बाद कहां जाते हैं, और पीछे मुल्क का क्या हाल हो जाता है। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो मुल्क में मौजूद रहते हैं। वो ताकतें जिन्हें मुल्क की बागडोर को मुस्तकिल बुनियाद पर देखना है, उन्हें चाहिए कि वो इन खराबियों पर हाथ रखने वालों का भी, उनकी भी गर्दन पकड़ें और इस माफिया के खिलाफ भी मुसलसल क्रैकडाउन करें। यही सबब है। ये पालतू लोग हैं, ये इनका खात्मा संजीदगी से होगा। ऐसा नहीं है कि अगर इनकी जरूरत, जब इनकी आपको जरूरत है तो ये आपकी चश्म सर पे आ गए, और जब आपको इनकी जरूरत नहीं है तो आपने इसको ढूंढ डाला। ये तखसीस खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपका ये जो पॉइंट है अतीक मीर साहब कि इन लोगों ने अपने आप को इस तरह पोजीशन कर लिया है सिस्टम में कि इनके बगैर अब सिस्टम नहीं चल पाता। तो क्लासरा साहब आपकी तरफ आऊँगी कि प्राइवेटाइजेशन का अगर नाम आ रहा है तो उसके लिए फवाद हसन फवाद उसके वफाकी वज़ीर मुकर्रर किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली निगरान सेटअप ऐसा नहीं कर सकता। वैसे वो क्लासरा साहब से वो जो पिछले हमारे मेहमान कह के गए ना, अगर मीडिया ना हो और हाँ, नायब ना हो, ये क्लासरा साहब भी स्टोरियां देते हैं। और क्लासरा साहब और आपकी स्टोरीज की वजह से और हमारी बातों की वजह से एक हमारे मेहमान कह के गए, अगर नैब ना हो और मीडिया ना हो तो प्राइवेटाइजेशन बहुत आसानी से हो सकती है। तो एक तो ये जो अतीक मीर साहब ने कहा कि उन्होंने सिस्टम में इन लोगों ने अपनी ऐसी जगह बना ली है कि इनके बगैर अब कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर केयर टेकर सेटअप में एक ऐसे शख्स का वफाकी वजीर बनना जिनकी क्लियर इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो निजकारी की तरफ जा रहे हैं। IMF आपको कह रहे हैं रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं, उस पे डार साहब खुल के कहते हैं आप फिक्र ना करें, आपको हम टैक्स नहीं लगा रहे। इस सब के साथ हमने आगे बढ़ना है मईशत ठीक करने के लिए। बड़े अहम सवाल आपने उठाए, मैं ज़रा शुरू कर लेता हूँ। बीइंग मतलब क्या कहते हैं सन ऑफ ए फार्मर फैमिली, ये ना बड़ा एक फैशन बन चुका है हमारे यहाँ कि ज़राअत पे टैक्स किया जाए। अभी हमने 2021 में यहाँ पे $10 बिलियन की गंदम, चीनी, दालें, काटन और ऑयल ख़रीदा है। हम दुनिया भर के उनको किसानों को $10 बिलियन का हमने बिज़नेस दिया है। हमने दुनिया भर से भीखे मांगी हैं, हमने लोन्स लिए हैं, हमने कर्जे लिए हैं, और यूक्रेन से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्राज़ील से
हमने बड़े बड़े वहाँ से हमारे यहाँ शिप आते रहे हैं। ये हमारी ज़रा समझदारी देखें कि हम ये चाहते हैं जो 70% आपका एग्रीकल्चर है, जो लेबर फोर्स को जिसने एंगेज किया हुआ है, जो आपकी फूड सिक्योरिटी को आपको इंश्योर करते हैं, देहातों के लोग अपनी भी जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई उनके लिए इंश्योरेंस नहीं है, वो भी सेम आपको फ्यूल आज भी डीजल वो भी 330-40 पे खरीद रहे हैं, वो भी फर्टिलाइज़र पे टैक्स दे रहे हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिस पे आपका एग्रीकल्चर टैक्स जो वहाँ पे नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट आप उनसे कौन सा टैक्स नहीं लेते, उनसे उनकी लाइव्स में आपने कौन सी चेंजेस कर दी हैं। आप वहाँ पे उन लोगों को वो देने की बजाय आपने वहाँ से रूस से रशिया से 2500 रुपये ये खान साहब के दौर में फ़ी आपने मन के हिसाब से गंदम मंगे, अपने को 1400 दिए। मतलब है आपका वहाँ से अगर आज तक इस मुल्क में इनकलाब अगर नहीं है ना खूनी, तो उसमें रूरल एरियाज़ का बड़ा रोल है कि उन्होंने 70-80% अपनी खुराक भी खुद पैदा करते हैं, शहरों को भी उनको सब्सिडाइज और कंट्रोल रेट पे उनको फराहम करते हैं। सो अगर आप उनको टैक्स लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाएं। ये सारी की सारी ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग अपने देहात छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। इस्लामाबाद फट रहा है, आपका कराची पहले फटा, फिर आपका लाहौर फटा। हमारे साउथ से जो मुझे बंदा मिलता है, ये ट्राइबल एरिया से, KP से, जो गरीब इलाके हैं, सारे के सारे जो हैं वो अब सारे आपके शहरों में आना शुरू हो गए। कि रीज़न क्या है कि वहाँ पे अब आपके पास लाइवलीहुड के कोई वो ही नहीं रहे। थोड़ी सी एग्रीकल्चर बची हुई है, आपकी 98% जो है स्मॉल फार्मर है आपका, आप उनको वहाँ पे ऑलरेडी इतना टैक्सेशन है, तेल महंगे, चीज़ें महंगी, आपकी बिजली के बिल वो भी वही दे रहे हैं जो आप और मैं दे रहे हैं। सो ये जो फैशन है ना हमारे यहाँ कि उनको टैक्स कर देने से आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। आप $10 बिलियन का बिजनेस बाहर के किसान को दे देते हैं, अपने को कहते हैं इनसे ज़रा 50 लाख रुपए या 50,000 रुपये का आप इकट्ठा कर रहे हैं। आपको तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए ताकि जो चीज़ें बाहर से आपको मंगवाना पड़ रही हैं वो ना है। एक चीज़। दूसरी बारी आबिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इंग्लैंड और लंदन या UK वगैरह में जो है वहाँ पे भी करप्शन बिल्कुल होती है। एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी शुगर मिल भी नहीं है, उसका पावर प्लांट्स भी नहीं है, वो बैंकों में शेयर होल्डर भी नहीं है, वो बिजनेस भी नहीं करता, ना वो बैठ के अपने समधियों को, अपने दमादों को, अपने बेटों को दीगर चीज़ों को बैठ के। आपका रेगुलेटर जो है ना वहाँ पे यूरोपियन इकॉनमी में जो हमें वहाँ का मॉडल जब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जिससे नाकाम होते हैं हम, कि वहाँ पर आपके वहाँ पे जो रेगुलेटर है वो बहुत सख्त है। वो बिल गेट्स का मुंह भी नहीं देखता, वो आपके एलन मस्क को भी नहीं देखता, वो उड़ा के रख देता है उसको। जहाँ पे फील हो कि आपकी मार्केट में वो हेजमनी कर रहे हैं या इसको डोमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे कार्टल्स बन रहे हैं, वो नहीं बनने देते कार्टल। हमारे यहाँ क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर जो है जिसकी अपने बिजनेसेस हैं, जिसकी अपनी यहाँ शुगर मिलें हैं, जिसकी अपने यहाँ पे उसकी फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी 40-50 फैक्ट्रीज लगे, उसके बच्चों के आगे बिजनेस है, वो यहाँ रेगुलेटर ही उसी को लगाते हैं जो उसके साथ मिलकर करप्शन करते हैं या उसके मुताबिक वो पॉलिसीज बनाते हैं। FBI का ये चेयरमैन कौन लगाएगा, SCCP का कौन लगाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन लगाता है, स्टेट बैंक को कौन लगाता है, DGFIA को ये उनको कौन लगाता है, नैब के चेयरमैन कौन लगाता है, वही प्राइम मिनिस्टर लगा रहा है जिसके अपने बिजनेसेस हैं। इनकी जरूरत है कि वो उसको रेगुलेटर की कि वो जाए और इनको रेगुलेट करने की कोशिश करे। आप पंजाब में देखें अभी क्या हुआ है, उस पर कोई फर्क पड़ा? ये आपको वहाँ पे उनके महकमे ने दी, उन्होंने बताया कि कैसे शुगर मिल्स वालों ने, माफियाज ने ये जो आपकी प्राइसेस हैं 200 रुपए तक लेके गए हैं, उन्होंने 100 रुपए की उन्होंने इसकी प्राइस रखी। उन्होंने कहा हम तो आपको मानते नहीं है, जानते नहीं है। आप उनकी रिपोर्ट पढ़ें, आपको पता चलेगा कितना पावरफुल माफिया शुगर मिल्स का। रीज़न कि जरदारी साहब की शरीफों के अपने मिले हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने देर नहीं लगाई, उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के लाए हुए थे वो चीफ मिनिस्टर थे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कोलैबोरेटर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे आपके। अगर कोई 2-4 कोई 1-2 निकल भी आते हैं, अच्छे अफसरान निकल आते हैं, आपके जमान भट्टू साहब जैसे निकल आते हैं, रेजिस्ट करने तो की उनको कोशिश रहने करते नहीं हैं, देते, वो आवाम के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो उनको OSD बना के आपने उठा के बाहर फेंक दिया, उल्टा उन पर तौहीन अदालत लग गई है। जनाब कि आपको कैसे जुर्रत हुई है कि आप ये बताएं कि ये कार्टल लोगों को यहाँ पर कैसे और किस तरीके से लूट रहे। सो जब यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी गैंगअप हुए हैं, हर शय इसमें बिजनेसमैन आपका मिला हुआ है, सिविल आपकी ब्यूरोक्रेसी उनका साथ देती है। आपने अपनी बात की फवाद साहब की, मतलब है हमें कोई एतराज, मुझे कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल आपको प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, आपके लिए बहुत सारे इदारे बोझ बन चुके हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जिससे हमें शक होता है, आगे से इन चीजों को खरीदने वाले आपके फ्रंट मैन ना निकलें। आप करते क्या है, अपने वफादारों को बड़े बड़े ओहदे दे देते हैं, चीमा साहब को दे दिया, शायद तारड़ को दे दिया, फवाद को दे दिया, समी सईद को दे दिया, फेयर एनफ, हमने मान लिया बड़े ईमानदार काबिल आदमी होंगे। होता क्या है कि आपके आगे से निकल आते हैं, फ्रंट मैन निकल आते हैं, उन्हीं के जरिए आप उनको सेल करते हैं। अभी भी जो लोगों को शक हो रहे हैं जिसकी वजह से ठीक है। रऊफ साहब यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और जब हम रऊफ साहब ब्रेक से वापस आते हैं एक गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। आसमा चौधरी साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बाकी मेहमान हमारे साथ हैं, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।